جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ اس امت کی خاصیت ہے. بیت اللہ سے بلبلہ اٹھایا، بیت اللہ سے پانی کا بلبلہ اٹھایا. پہلے پانی ہی پانی تھا، خشکی کہیں نہیں تھی. جس جگہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بالکل وسط سے، درمیان سے پانی کا بلبلہ اٹھایا، اس سے ساری دنیا میں زمین کو پھیلایا. معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین کا وجود میں آنا بیت اللہ کے وسط سے ہے، اور بیت اللہ ساری دنیا کے سجدہ کرنے والوں کا کی سجدے کے جو ہے سجدے کا رخ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا عبادت کے لیے، ساری زمین عبادت کے لیے ہے. سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی سجدگاہ پوری دنیا کی زمین ہے. تو یہ مسلمان نے سجدہ ہی چھوڑ دیا، یہ مسلمان نے سجدہ ہی چھوڑ دیا، تو جو زمین سجدگاہ بنائی گئی تھی اس امت کے لیے، وہ زمین ان کے پاس کہاں رہے گی پھر؟ جی سیدھی بات ہے. عبرت لیتے نہیں حالات سے. ابھی تک سب کے ذہن میں یہ ہے حکام بدلیں گے حالات بدلیں گے، سب کے ذہن میں یہ ہے حکام بدلیں گے حالات بدلیں گے. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کا مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہے، اور جب تک مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی نہیں. جس دن کہہ دے گا ہاں میں ظالم ہوں، اس دن اللہ تعالی اس پر مہربان ہو جائیں گے کہ میرے بندے نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. جرم کا اعتراف اپنے آپ کو ظالم کہنے میں ہے، مظلوم کہنے میں نہیں ہے. جرم کا اعتراف کس میں ہے؟ اپنے آپ کو ظالم کہنے. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں تو نماز چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتا. وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کامل نماز، اگر نبی کے بعد کسی کی نماز کامل نماز ہے تو وہ ابو بکر کی نماز ہے. وہ نماز ابو بکر کی نماز کامل نماز ہے. وہ اس نماز کے اختتام پر کہہ رہے ہیں ظلمت نفسی ظلما کثیر، میں نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ لیے. کہ ایسا کیا ظلم کیا، کیا ظلم ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا ہوا. یہاں نماز چھوڑ کر بھی ظالم نہیں، وہ وہاں کامل نماز پڑھ کر بھی اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے. میں عرض کرنا چاہتا تھا، سمجھ میں آئی بات؟ کہاں سمجھ میں آئے گی؟ آدھی بات کاٹیں گے، آدھی بات لیں گے اور جا کے پوچھیں گے باہر لوگوں سے کہ بھائی یوں کہا ہے. ہاں یہ کھیل بن گیا ہے. بجائے اس کی پوری بات کو سمجھ کر کسی نتیجے پر پہنچو. یہ مزاج بن گیا. میں اس سے عرض کر رہا کہ آدمی عمل کرتے کرتے پکڑا جاتا ہے. حضرت مثال دے کر فرماتے تھے نماز پڑھ کر نکل رہا تھا مسجد سے، پکڑ کے لے گئے. سب چیخیں گے، سب چلاویں گے، یہ خود بھی پریشان ہوگا کہ جی بالکل بے گناہ پکڑا ہوا ہے. بالکل کیا اللہ کو کیا پڑھی، اللہ کو کیا پڑھی کہ مسلمانوں کو بے گناہ حالات میں گرفتار کریں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ہمارے صاحب یہ آیت بہت پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے کہ اللہ کریں گے کیا تمہیں عذاب دے کے، اگر تم دو چیزوں پر آ جاؤ، شکر پر آ جاؤ اور ایمان لے آؤ، تو اطاعت پر آ جاؤ، شکر پر آ جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے؟ مسلمان شکایت کرتا ہے کہ بالکل بے گناہ پکڑا گیا ہوں. حضرت مثال دیتے فرماتے کہ ایک آدمی نے ایک بتی کاٹ لی، لال بتی، گزر گیا. اگلی لال بتی آئی، اسے بھی کاٹ گیا. اور وہاں لگے ہوئے ہیں کیمرے، آج کل تو کیمرے لگے ہوتے ہیں نا. یہ خوش کہ چلو یہاں سے بچ گیا، یہاں سے بچ گیا. اگلی تیسری بتی پر، لال بتی پر آ کے ٹھہر گیا. اسے نہیں کاٹا.
یہاں اطاعت پر ہے، یہاں اطاعت پر ہے. کھڑا ہوا تھا، پولیس والے آئے پکڑ کے لے گئے، ادھر آ جاؤ. سارے دیکھنے والے کہہ رہے دیکھو یہ ظلم ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے، ہم سب دیکھ رہے تھے. وہ لال بتی پر کھڑا ہوا تھا بیچارہ، اسے لے گئے پکڑ کے. جی ہاں، کیونکہ پیسے کمانے ہیں ان کو، تو کیا کرنے، پیسے کمانے ہیں. بیچارہ دیکھو لے گئے پکڑ کے. تم تو دیکھ رہے سارے کہ لال بتی پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں دور سے کہ بھئی 2 بتیاں کاٹ کے آیا ہے. اس پر نہیں پکڑ رہے کہ یہاں کھڑا ہوا تھا، اس پر پکڑ رہے ہیں کہ 2 بتیاں پہلے کاٹ کے آیا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا مومن وہ ہے جب کوئی حال آئے گا اپنے زمانے کو، پچھلے گزرے ہوئے زمانے کو دیکھے کیا کر کے آئے. تو حالات عبرت کے لیے ہوتے ہیں. جو حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں وہ عبرت نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں. جو حالات کو اعمال سے جوڑ لیں انہیں عبرت ہو جاتی ہے. وہ اللہ کے سامنے حالات کی وجہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو ظالم قرار دے کر توبہ کر لیتے ہیں. یہ تھی بات. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان سیکھو. ایمان ہے اور مومن واقعی وہی ہے کہ جس کو جو حالات سے عبرت لے، حالات سے عبرت لے. میں کیا بتاؤں، ہم سمجھتے ہیں حالات مصیبت ہیں، حالانکہ حالات نعمت ہیں. حالات نعمت ہیں. لوگ سمجھے حالات مصیبت ہیں، حالات نعمت ہیں. اللہ نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا، میں عرض کرتا ہوں ایک بات، اللہ نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا کہ اس کے جسم میں جو چیز خراب ہوگی یا بیمار ہوگی اس میں درد ہوگا، اس میں درد ہوگا. یہ درد فوراً متوجہ کرے گا کہ تمہارے گردے میں پتھری ہے. اگر پتھری سے گردے کا درد نہ ہو، میں مثال دے رہا ہوں آسان کرنے کے لیے بات کو، سارے بیان کا خلاصہ ہے یہ. اگر گردے میں پتھری سے درد نہ ہو تو گردے کے فیل ہونے کا پتہ ہی نہ چلے. چھوٹی سی پتھری کتنی سی کہے میں گردے میں، اور درد کتنا درد سخت ہوتا ہے جانتے ہو؟ اللہ، تڑپ کے رہ جائے آدمی. گردے کا درد بڑا مشہور ہے. دل کی رگیں بند ہو رہی ہیں خون کے آنے جانے کی، اللہ تعالی وہاں درد پیدا کرتے ہیں تاکہ جلدی سے علاج کر کے اس کی رگوں کو کھول دیا جائے. پورے بدن کا یہ حال ہے، پورے بدن کا یہ حال ہے. ذرا سا بولنے میں فرق آیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسٹروک ہوا ہے دماغ میں، ذرا جلدی سے علاج کرو، دماغ میں اسٹروک ہوا ہے. بس یہ بات میں عرض کر رہا کہ یہ ایک اللہ نے انسان کے جسم میں نظام رکھا ہے کہ جو عضو بیمار ہوگا اس کی بیماری کا الارم درد سے بجے گا. یہ درد کی وجہ سے علاج کرائے گا. درد کیسے علاج کرائے گا؟ اگر درد نہ ہو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا اندر. بس اسی طرح زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی حالات ہیں وہ سارے حالات انسان کے کو اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں. سمجھتے تھے یہاں ان حالات سے عبرت لے کر عمل ٹھیک کر لو، ورنہ اسی حال میں قبر تک پہنچ جائے گا. اسی حال میں قبر تک پہنچ جائے گا. اسی حال میں قبر تک پہنچ جائے گا. اس لیے دوستو عزیزو، نقل حرکت اس لیے ہے چل پھر کر حالات کو دیکھو. ان حالات کو دیکھ کر آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان حالات سے بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اور دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ حالات کا حل اللہ کے غیر میں تلاش کرتے ہیں. جن کے اسباب غرق ہو جاتے ہیں وہ نئے اسباب تلاش کرتے ہیں.
جو بھی نقصان کو اسباب سے جوڑتا ہے نا وہ اور مزید اسباب لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اسباب صحیح نہیں ہے اور اسباب لاؤ. پھر اللہ ناکامی لاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اور اسباب لاؤ. بعض سے بیچارے ایسے ہیں جو اس سے تنگ آ کر ان کے پاس کوئی سبب نہیں رہتا سوائے خودکشی کے, کہ آخر میں لا کر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. کیونکہ انہیں جب اسباب میں کسی طرح حل نظر نہ آئے گا تو واپس پلٹنے کی تو گنجائش نہیں, آگے کوئی راستہ نہیں, وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. خودکشی لوگ کرتے ہی جب ہیں جب وہ اسباب کی دنیا میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں. جی انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ دنیا سے نکلیں. حالانکہ دنیا سے نکلنا مسئلے کا حل نہیں ہے. دنیا سے نکلنا مسئلے کا حل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے عبرت لو. قدرت کی نشانیوں سے عبرت لو. قدرت کی نشانیوں سے عبرت لو. اچھے اور برے حالات علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے ہیں. جو حالات کا مشاہدہ کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر انہیں معلوم ہوگا کہ نہ ماننے والوں پر کیا عذاب اور کیا نقمتیں ہیں اور ماننے والوں پر کیا نعمتیں ہیں. اس سے تمہارا یقین اور کامیابی کا یقین دین کے ساتھ اور بڑھے گا. اس سے میرے دوستو عزیزوں اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. امت کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ آدمی صرف یہ سمجھ لے کہ اگر ہم نے مادی اسباب حاصل کر لیے چھین جھپٹ کر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر اس سے دنیا کی 4 روزہ زندگی بن بھی گئی تو آخرت کے بننے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخرت کے بننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلیں. اس وقت ضرورت ہے اس کی کہ امت کو اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ. اس کو ضرورت ہے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں اور امت حالات میں ہوتی ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ کوئی نجات کا راستہ ملے. جب حالات آتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں. اس موقع پر اعمال کی طرف لانا آسان ہوتا ہے. جی ہاں, لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا کریں ان حالات میں. یہ حالات میں عمل کی طرف لانا آسان ہوتا ہے. خواہش کے نقشے سے نکالنا عمل کی طرف مشکل ہوتا ہے. لیکن حالات اور مصائب کے زمانے میں اعمال کی طرف لانا آسان ہوتا ہے کہ قلوب نرم ہو جاتے ہیں. قلوب نرم ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ موقع ہے اس کا لوگوں کو دعوت دے کر اعمال کی طرف لاؤ. کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسروں کو عمل کی طرف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو عام امت کے حالات سے نکلنے کا سبب بنا دیتے ہیں. یوں ہے بات. اکرمہ جب اسلام سے بھاگے ابو جہل کے بیٹے تو کشتی میں طوفان آ گیا, یہ ڈوبنے لگے. یہ کیا کریں؟ کوئی بچاؤ کا راستہ؟ کہ ہاں ایک ہی راستہ ہے بچاؤ کا, اخلاص کا کلمہ کہہ لو بچ جاؤ گے. کہ وہ کیا ہوتا ہے پوچھا حضرت اکرمہ نے کشتی کے ملاح سے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہو بچ جاؤ گے. یہی ایک راستہ ہے نجات کا. اکرمہ نے کہا کہ میں اس سے بچ کر تو بھاگ رہا ہوں, اگر مجھے کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں یمن کیوں بھاگتا. کشتی والے نے کہا نہیں, اگر نجات چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے. وہاں ڈوبنے سے بچے, یہاں آ کر اللہ نے اسلام کی ہدایت دی, اسلام میں داخل ہو گئے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کا معمول تھا کہ جب مسلمانوں پر کسی بھی طرح کے حالات آتے تو حضرت جماعتوں کی نقل و حرکت کو بڑھا دیا کرتے تھے.
یہ نہیں کہ حالات میں آج کل لوگ وظیفے پوچھ رہے ہیں. آج کل لوگ وظیفے پوچھ رہے ہیں. وظیفے کہ بھائی کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے بیٹھ کے پڑھنے. کوئی کہہ رہا یہ ختم کر لو, کوئی کہہ رہا وہ ختم کر لو, کوئی کہہ رہا یہ ختم کر لو, کوئی کہہ رہا وہ ختم کر لو. اور میں یہ سوچتا ہوں, میں نے کہا جن فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے حالات آ رہے, کیا یہ حالات وظائف سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ سوچو تو صحیح. حالات آ رہے ہیں فرائض کے چھوڑنے سے, ٹھیک ہو جائیں گے وظائف کے پڑھنے سے؟ لو تو بات بھی ہے بنا. جی ہاں, پوری رات بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ارے تم پوری رات پڑھ کے سوتے آرام سے, اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتے, اللہ اسی پہ حالات بدل دیتے. ہاں, جو آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے پوری رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں فرائض سے زیادہ آسان وظائف ہیں. ہاں جی, کوئی وظیفہ بتا دو, مشائخ بزرگوں کے پاس جائیں گے کہ جی یہ حالات ہو رہے ہیں اس وقت مسلمانوں پر, کوئی وظیفہ بتاؤ, کوئی وظیفہ. حالانکہ سب کو یہ بتانا چاہیے کہ حالات فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. تم جاؤ, نکل جاؤ اپنے مکان گھر چھوڑ کر اور لوگوں کو دعوت دے کر فرائض کی طرف لے آؤ. میں تمہیں کیا بتاؤں, پتہ نہیں سمجھ میں آئے گی بات یا نہیں. رات میں یہ سوچ رہا تھا, سن 47 میں جب ملک تقسیم ہوا, 46 کی حضرت کا بیان مولانا صاحب کا, ایک سال پہلے 46 مولانا صاحب کا بیان. حضرت کہہ رہے مجمع سے میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اس وقت تھوڑا سا پیسہ لے کے ملک کے اندر نکل جاؤ, ورنہ سارا کچھ چھوڑ کے ملک سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 46 کا بیان ہے. قسم کھا کے فرمایا مجمع سے, میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس وقت تھوڑے سے پیسے لے کر ملک کے اندر نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. اگر یہ نہیں کرو گے تم اب, تو تمہیں سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 47 سے پہلے. ایک آدمی نے گستاخی کی, کھڑا ہوا مجمع میں کہ کون نکال دے گا ہمیں. پورا خاندان سارا مال اسباب جو ہے, دکان مکان زمین سب کچھ چھوڑ کر ایسے حالات میں نکلے, کچھ کسی بھی چیز کا بھی معاوضہ نہیں ملا. بڑی بڑی حویلیاں, بڑی بڑی زمینیں, گاؤں کے گاؤں چھوڑ کر چلو. مولانا صاحب نے فرمایا تھا اس وقت تھوڑا سا مال لے کے ملک کے اندر چلے جاؤ, لوگوں کو نماز پر اور کلمے پر آمادہ کر لو. یہ نہیں کرو گے تو سب کچھ چھوڑ کر کہاں سے نکلنا پڑے گا, ملک سے باہر. میں یہ بات حضرت کی یاد آ رہی تھی کل سے. یہ وقت ہے اس کا. ہم تو بات پڑھتے ہی ہیں, ہم تو روزہ رکھتے ہی. ارے تم نماز پڑھتے ہو, تم روزہ رکھتے ہو, تمہاری نماز روزے سے تھوڑی حالات بدلیں گے. تمہاری نماز روزے سے حالات تھوڑی بدلیں گے. تمہاری نماز روزے سے حالات نہیں بدلیں گے. تم دوسروں کو نماز روزے پر لے آؤ گے تو حالات بدلیں گے. یہ میں تم سے قرآن حدیث کی بات سیدھی کہہ رہا. قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں اس سے کہ تم حالات سے اپنے اعمال کے ذریعے نہیں نکل سکتے. تم حالات سے جب نکلو گے, جب دوسروں کو تم غفلت سے نکال لو. اس لیے کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے. میں نے کہا بھائی فلاں صاحب بیمار ہیں. فلاں صاحب کیوں بھائی, کیا کہتے ہیں فلاں صاحب. دیکھو حالانکہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے, مگر بیماری کی نسبت پورے آدمی کی طرف کی جاتی ہے.
پورے شخص کی طرف. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ بیماری کی نسبت کی جاتی ہے پورے شخص کی طرف. فلاں صاحب بیمار ہیں، ہاں لیکن بیماری کہاں ہے؟ صرف پیر کے انگوٹھے میں. پیر کے انگوٹھے میں. بس حدیث میں فرمایا ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر پوری دنیا کے کسی کونے میں بے دینی ہے تو ساری امت بیمار ہے. اگر بے دینی کسی ایک کونے میں کسی ایک ملک میں ہے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کا دین ناقص ہے.